اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندائے خدا بن یا بندائے زمانہ، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز مہرمانہ۔ یہ کسی کا غیر معمولی کارنامہ ہے یا زمانے کی گردش یا انقلاب کا کرشمہ کہ ایشیا سے اہل یورپ کا طلسم ختم ہو رہا ہے۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال عالمی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یورپ کی ایجادات اور عسکری قوت کے باوجود آج پورے ایشیائی ممالک میں اس کے خلاف مزاحمتی تحریکوں کا زور شور سے جاری ہونا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان ممالک کے لوگوں کی بیداری کی دلیل ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آزادی اور زندگی کا مکمل شعور رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غیر ضروری بار خود پر مسلط کرنے کے بجائے بے سر و ساماں رہنا بہتر ہے، یہی ایک سچے انسان کی شان بے نیازی ہے۔ اگر تو اللہ کا بندہ بن جائے تو یہ بندگی تجھے کائنات میں کار فرمائی کے اونچے درجے پر لے جائے گی، اور اگر دنیا کا بندہ بنے گا تو یہ بندگی تجھے بھکاری بنا دے گی۔ دونوں صورتیں تیرے سامنے ہیں، اب تیری مرضی ہے تو جو راستہ چاہے اپنا لے۔ تیری مرضی ہے کہ تو خدا کا بنتا ہے بن، یا مادی مفادات کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جا۔ اپنی خودی کی حفاظت کر، اپنی صلاحیتیں بڑھا، محنت کر، ایگزیکیوٹ کر، اور اپنی خودی سے غافل نہ ہو کہ شاید یہی خودی تیرے لیے عزت و وقار کا سلسلہ بنے۔ اپنی خودی سے ہرگز غافل نہ ہو، اس کی حفاظت میں لگا رہے، ہو سکتا ہے تو بھی کسی کعبے کی دہلیز بن جائے۔ یعنی خودی کی حفاظت انسان کو اعلیٰ مقام پہ لے جا سکتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں اے لا الہ کے وارث، دنیا کو توحید کا پیغام دینے والے، بے حد افسوس کی بات ہے کہ نہ تیری گفتگو میں وہ خودی رہی جو دوسروں کا دل لباتی تھی، اور نہ ہی تیری سیرت میں بہادری کے جذبے نظر آ رہے ہیں۔ شعر میں علامہ اقبال نے افسوس کیا ہے ملت کے لوگوں پہ کہ تجھ میں نہ اپنے اور غیروں کے ساتھ مکالمہ کرنے کی صلاحیت رہی، نہ ہی تو اس کردار کا مالک رہا جو میدان عمل میں تیری بلند سیرت کا مظہر تھا۔ اور امر واقع یہ ہے تو جس پر اپنی قاہرانہ نگاہ ڈالتا تھا اس کا سینہ خوف سے دہل جاتا تھا، لیکن اب افسوس کہ درویشی کی یہ صلاحیت بھی تجھ سے ختم ہو کے رہ گئی۔ تیری نگاہ کی وہ شان تھی کہ دل سینوں میں کانپ جایا کرتے تھے، افسوس کہ تیری وہ درویشی اور اللہ کی یاد میں مست رہنے کا ذوق بھی ضائع ہو گیا۔ اقبال کی گفتگو کا انداز محرموں جیسا ہے، یوں لگتا ہے کہ اسے کعبے کے رازوں کا پتہ چل چکا ہے۔ اعجاز یعنی غیر معمولی کارنامہ، گردش زمانہ، زمانے کی گردش یعنی انقلاب، ایشیا مراد ایشیائی ملک، سحر کہتے ہیں جادو کو، فرنگیانہ یورپی، تعمیر آشیانہ گھونسلہ بنانا، یہ راز پایا مراد یہ راز جانا، اہل نوا چہچہانے والے پرندے، حق میں طرفداری میں، آشیانہ گھونسلہ، بندگی اللہ کا بندہ ہونا یعنی اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا، خدائی حکمرانی مراد ہے، گدائی بھیک مانگنا، بندہ خدا اللہ کا بندہ یعنی اللہ کے عشق میں ڈوب جا،
بندہ زمانہ زمانے میں کھویا ہوا بندہ، غافل غفلت کرنے والا، خودی سے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں سے، پاسبانی حفاظت، حرم کہتے ہیں چار دیواری، آستانہ چوکھٹ، لا الہ کے وارث اللہ کی توحید کو پھیلانے والے، گفتار دل برانہ وہ گفتگو یا لہجہ جو دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا دے، کردار قاہرانہ زبردست کردار یعنی باطل سے ٹکرانے والا کردار، جذب قلندرانہ قلندر کا جذبہ یعنی وہ قوت جو اللہ سے عشق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، راز حرم حرم کے بھید، باخبر واقف، انداز مہرمانہ اپنوں جیسے انداز، اپنوں جیسے بنائیے، اس کا نام ہے اقبالیزی.com، موقع لگے تو دیکھیے گا، اس میں علامہ اقبال کی تمام کتابیں جو ہیں ان کو ایکسپلین کر دیا ہے، ان کی ویڈیوز یوٹیوب میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔